السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ ہمارا سیکشن جو ذہانت کے اوپر ہے اور اچیومنٹ کے اوپر ہے، کارہائے نمایاں کے اوپر، اس کے ساتھ میں آج آپ کے لیے ایک عنوان، ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ افراد میں ذہانت کے اعتبار سے کیا کیا تفریق جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی زیادہ ذہین ہوتا ہے، دوسرا آدمی کم ذہین ہوتا ہے، اور یہ ذہانت جو ہے یہ کس طرح سے لوگوں میں اور افراد میں تقسیم ہوئی ہے، یعنی کیوں زیادہ ذہانت ہے اور کیوں کم ذہانت ہے، اس کے عناصر کی طرف ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بچے ہیں جب وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی ایسی چیزیں یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ذہانت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے یا کمتر ہو سکتی ہے، اور پھر ہم کون کون سے آلات استعمال کریں گے ذہانت کو ماپنے کے لیے، یعنی انٹیلیجنس ٹیسٹس جو کہ مروجہ جو رائج ہیں، اور بہت ساری قسموں کے یہ ٹیسٹس جو ہیں موجود ہیں، اور ان میں کیا کیا خاصیتیں ہیں، کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، کس طرح کے ان میں سوالات ہوتے ہیں، کس طرح کی یہ انٹیلیجنس کو ماپتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ایک چھوٹا سا جائزہ آج کے عنوان کا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم آج بات کریں گے ذہانت کی تعریف کے بارے میں۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے آج کے ٹاپک میں کہ جو افراد ہیں وہ کس طرح سے ذہانت میں مختلف ہوتے ہیں، زیادہ کم، اور یہ کہ کون کون سے ایسے نظریات ہیں جن کی مدد سے ہم ذہانت کو ان کی تشریح کر سکتے ہیں یا ان کی توجیہ پیش کر سکتے ہیں، اور آخر میں ہم ان عناصر کی طرف غور کریں گے جن کی وجہ سے ذہانت کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ اس میں جینیاتی اعمال یعنی جینیٹک فیکٹرز، یا انوائرمنٹل فیکٹرز، یا ماحول کے عناصر جو ہیں وہ شامل ہیں، اور کسی قدر دونوں کا اشتراک، دونوں کا ملاوٹ جو ہے وہ ذہانت کا باعث بنتا ہے۔ جو دو سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کیا ذہانت جو ہے وہ ایک چیز ہے، ایک سنگل اینٹی ہے، یا یہ بہت ساری قابلیتوں کا ایک مرکب ہے۔ یہ ایک بحث ہے جو نفسیات کے میدان میں بڑے سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے ایک جنرل فیکٹر ہے، اور بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انٹیلیجنس کو بانٹا جا سکتا ہے مختلف ایبلٹیز یا قابلیتوں میں، جس کی وجہ سے ہم کو سیپریٹلی مختلف انٹیلیجنسز کو ماپنا چاہیے یا جاننا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں گے یعنی اسی بات کے پیش نظر کہ کون کون سے ایسے نظریات ہیں جو کہ ذہانت کو ہمیں سمجھانے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ ذہانت کے نظریے جنرل فیکٹر جی فیکٹر کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتے ہیں، اور کچھ ایسی تھیوریز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم کو قابلیتوں کی مختلف قسموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ جاننے کے لیے کہ ہم کس طرح سے ذہانت کو ماپ سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ذہانت کی تعریف کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ جملہ کہہ تو دیا، لیکن میرے پاس خود بھی ذہانت کی کوئی تعریف جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ دراصل ماہرین کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف کا اور بحث کا اور تکرار کا کی سٹیج سیٹ ہوئی ہے، جس میں کوئی بھی کسی کی تعریف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں ذہانت کے بارے میں، اور کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں ذہانت کے بارے میں۔ میں ذہانت کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن جب ہم نظریات کی بات کریں گے، اور خاص کر جو شروع میں نظریات پیش کیے گئے تھے 20ویں صدی کے شروع میں، تو آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بات ذہانت کے ضمن میں اس کی تعریف کی صورت میں آ جائے گی، اور آپ کو کچھ اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اتنی بات میں ضرور کرتا ہوں کہ ذہانت جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، اور دو خاص قسم کی ذہانتیں، اگر ایسا کوئی لفظ جو ہے وہ موجود ہے، تو ان میں ایک میں کمی آ جاتی ہے عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور ایک میں زیادتی ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ دونوں قابلیتیں یا وہ دونوں ذہانتیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور کس قسم کی ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بحث کریں گے آگے چل کے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جب بھی ذہانت کی بات کرتے ہیں وہ عموماً 3 چیزوں کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں۔ پہلی چیز جس کو وہ مد نظر رکھتے ہیں اس کو ہم وربل ایبلٹی کہتے ہیں، یعنی قابلیت، بولنے کی قابلیت جو ہے
وہ ایک فیکٹر ہے ذہانت کا. جو لوگ بول سکتے ہیں یا اس قابل ہیں کہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو کوئی چیز سمجھا سکتے ہیں, تو اس کو ہم وربل ایبلٹی کہتے ہیں. پھر پریکٹیکل پرابلم سالونگ, کہ اگر ان کو کوئی مشکل یا مسئلہ دے دیا جائے جس کا حل تلاش کرنا ہو, تو وہ اس مسئلے کے سلجھاؤ میں بڑی تیزی سے گامزن ہو جاتے ہیں اور بہت کم وقت لیتے ہیں اس مسئلے کے سلجھاؤ میں. یہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ حساب کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی اپلائیڈ مسئلہ ہو سکتا ہے, کہ کوئی کسی چیز کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں ذہانت کے اندر سوشل کمپٹنس کا ایلیمنٹ جو ہے یا عنصر جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. تو ایک طرح سے ہم نے ذہانت کی تعریف کر ہی دی. یعنی ایک تو یہ کہ بولنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے, دوم پرابلمس کو سالو کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے, اور تیسرے کہ سوشل کمپٹنس یا آپس ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں, کمپیٹ کرنے میں ایک لیول جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم شروع میں چلتے ہیں اور پہل کی جو اوائل میں, آج سے یعنی میں بات کر رہا ہوں کوئی تقریباً 80-90 سال پہلے کی بات ہے, جب ذہانت کے بارے میں بہت سارا کام شروع میں ہونا شروع ہوا. یہ کام زیادہ تر امریکہ میں ہوا, فرانس میں بھی ہوا اور امریکہ میں بھی ہوا, یوں کہنا چاہیے. فرانس میں اس حساب سے ہوا کہ پہلا ذہانت کا ٹیسٹ وہاں بنا 1904 میں, پھر 1908 میں اس کی ترمیم ہوئی, اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کی بہت ساری ترمیم ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا کام امریکہ میں ہوا, اور امریکہ میں جو کام ہوا اس کی بنیاد جو تھی وہ انٹیلیجنس کے ٹیسٹ پر اتنی زیادہ نہیں تھی شروع میں, بلکہ اس کے اوپر ایک نظریاتی فکر کا جو تھا اس کے دائرے میں اس کو جانچنے کی کوشش کی. تو پہل امریکہ میں جو ماہر نفسیات جنہوں نے ذہانت پہ کام کیا, ان کا نام اسپیئرمین تھا. اسپیئرمین نے دراصل یہ خیال پیش کیا کہ ذہانت جو ہے وہ ایک قابلیت ہے, اس میں بہت مختلف قسم کی قابلیتیں جو ہیں موجود نہیں ہیں. یہ ایک استعداد ہے, ایک کیپیسٹی ہے یا ایک ایبلٹی ہے جس کی بنا کے اوپر انسان جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے کر سکتا ہے. انہوں نے اس کا نام جی فیکٹر کا یا جنرل فیکٹر جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگوں میں بالعموم کسی میں زیادہ کسی میں کم موجود ہوتی ہے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں کو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, ماحول کے ساتھ انٹریکٹیو ہوتے ہیں, بہت ساری ایبلٹیز کو بروئے کار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. مگر یہ جنرل فیکلٹی یا یہ جنرل ایبلٹی جو ہے ہر انسان میں موجود ہوتی ہے. اس کے بعد یہ خیال کچھ تبدیل ہوا, خاص کر تھرسٹن کے زمانے میں. تھرسٹن اسپیئرمین سے اختلاف کرتے تھے, اور انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, ایک جنرل ایبلٹی جو ہے اس کو ماپنا انٹیلیجنس کی مناسب نہیں ہے, کیونکہ جو ذہانت ہے یا انٹیلیجنس ہے وہ مختلف قابلیتوں کا مجموعہ ہے. تو ان کے نزدیک تقریباً 7 مختلف قابلیتیں تھیں جن کو اگر آپ اپنے مد نظر رکھیں اور ان کو مختلف انداز سے ناپنے کی کوشش کریں ٹیسٹس کے ذریعے سے, تو یہ 7 مختلف قابلیتیں جو ہیں یہ ایک ساتھ اکٹھے اس جی فیکٹر کو ریپرزینٹ کرتی تھیں, یا ان کو علیحدہ علیحدہ ناپنا جو تھا وہ ٹھیک تھا اور مناسب تھا. مثلا وربل کمپریہنشن ایک اس میں سے کوالٹی تھی. وربل کمپریہنشن جو ہے اس میں انسان یہ زبان کو سمجھنے کی اہلیت جو ہے وہ رکھتا ہے یا قابلیت جو ہے وہ رکھتا ہے. نیومیریکل ایبلٹی, نمبروں کے ساتھ یا نمبروں کے بارے میں قابلیت ہونا, نمبروں کو ایڈ کرنا, سبٹریکٹ کرنا, وغیرہ وغیرہ. ریزننگ, لاجک, منطق کی قابلیت, پرسیپچول سپیڈ, ادراک کی رفتار جو ہے یا اس کو تیز تر جتنا بھی ذہین ہوتا ہے اتنی پرسیپچول سپیڈ اس کی زیادہ ہوتی تھی. تو دراصل اگر ان ساری قابلیتوں کو, ان 7 قابلیتوں کو جس کے بارے میں تھرسٹن نے ذکر کیا, ان کو یکجا کر دیا جائے تو وہ واپس وہی جنرل فیکٹر کی طرف ریفر کرتی تھیں. سو ایک طرح سے تھرسٹن کا آئیڈیا اور اسپیئرمین کا آئیڈیا بہت زیادہ مختلف اس لیے نہیں ہے کہ تھرسٹن بھی ریورٹ کرتے تھے واپس بات کرنے میں کہ جی فیکٹر جو ہے امپورٹنٹ ہے انٹیلیجنس کے ضمن میں, جس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمیں جب بھی ہم انٹیلیجنس کی بات کریں. یہ آئیڈیا کہ ذہانت جو ہے وہ ایک قابلیت یا ایک ایبلٹی نہیں ہے, بہت ساری ایبلٹیز ہیں,
یہ آہستہ 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 فلرش کرنا شروع ہو گیا. اور جو جی فیکٹر انٹیلیجنس ہے وہ ذرا پس پردہ کسی طرح سے چلی گئی. لوگ اب اس بات سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں اس بات بارے میں کہ ہم جنرل فیکٹر انٹیلیجنس جو ہے اس کو ماپ رہے ہیں، بلکہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک ایبلٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ جن کو اکٹھا کر کے ہم جنرل فیکٹر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. بہت ریسنٹلی کچھ سال پہلے آپ یوں سمجھے کہ 1960s 70s میں رابرٹ اسٹرنبرگ نے ٹرائارکک تھیوری آف انٹیلیجنس جو ہے وہ پریزنٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ انسانوں کے اندر 3 ضروری فیکلٹیز یا ایبلٹیز ہیں جن کی وجہ سے ایک سکسیسفل انٹیلیجنس جو ہے وہ تیار کی جا سکتی ہے. یہ 3 ایبلٹیز جو ہیں وہ انالیٹک انٹیلیجنس یعنی ایسی ذہانت جو تجزیہ کرتی ہے، کریٹیو انٹیلیجنس جس کے اندر کوئی جدت پیدا کرنے کی ذہانت یا نئی چیز ایجاد کرنے کی ذہانت جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور پریکٹیکل انٹیلیجنس جس کا تعلق جو ہے وہ پریکٹیکل پرابلمس کے ساتھ ہے. اور اگر میں آپ کے سامنے مثالیں دوں ان سب کی، سلائیڈ میں بھی موجود ہے یہ تصویر، کہ انالیٹک انٹیلیجنس ان لوگوں کی ہوتی ہے جن میں کوئی تجزیہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہو. مثلاً وہ لوگ جو کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور تشخیص کرتے ہیں، بیمار آ جاتا ہے ان کے پاس، تو ان کے پاس تجزیہ کرنے کی ذہانت جو ہے یا قابلیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. وہ سمٹمز کو، علامتوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مریض کو یہ بیماری جو ہے لاحق ہے، اور وہ جو مریض ہے اس کی بیماری کا تجزیہ کرنا جو ہے دراصل انالیٹک انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہے، یعنی تجزیہ کرنے کی ذہانت کے اوپر ہے. اس کے بعد پریکٹیکل انٹیلیجنس ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں، مثلاً ترخان کا کام ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص دروازہ ہے جو تم نے بنانا ہے، اور یہ دروازہ عام دروازوں کی طرح نہیں ہے، چھوٹا ہے اور اس تنگ ہے وغیرہ. تو وہ جگہ کو دیکھتے ہوئے، پرابلم کو دیکھتے ہوئے اس کا سلوشن جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے جو ہے بنا سکتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل انٹیلیجنس کی فارم ہے. اور آخر میں کریٹیو انٹیلیجنس ظاہر ہے وہ تمام لوگ جو فنون لطیفہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بے تحاشا کریٹیو اور جدت سے پر ہوتے ہیں کہ وہ نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں یا نئی کہانیاں لکھتے رہتے ہیں یا نئی نظمیں لکھتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ انٹیلیجنس جو ہے وہ تیسری قسم کی ہوتی ہے. اسٹرنبرگ کا یہ خیال ہے کہ یہ تینوں انٹیلیجنسز کم و بیش ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، ایک قابلیت دوسری قابلیت کے تناسب میں کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، مگر ان تینوں کا ہونا کسی بھی شخص میں ضروری ہوتا ہے. اور اگر یہ تینوں کی تینوں ایک ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلیں تو یہ سکسیسفل انٹیلیجنس بن جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے ماحول کے ساتھ بہتر مطابقت کر سکتا ہے، بہتر ایڈیپٹیشن جو ہے اس کی ہو سکتی ہے. ملٹیپل انٹیلیجنسز یا ملٹیپل ابیلٹیز یا بہت ساری ابیلٹیز جن کو ناپنے کی کوشش کی گئی ہے یا ناپنے کا ان کے بارے میں ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے کہ مختلف ٹیسٹ جو ہیں ان کو ڈیولپ کریں، اس کے اوپر زور خاص کر اب کے زمانے میں زیادہ ہونے لگ پڑا. تو کچھ ہی سال پہلے ہارورڈ گارڈنر جو بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے انٹیلیجنس کو تقریباً پہلے 7 اور پھر 8 انٹیلیجنسز میں تقسیم کیا ہے. یوں کہنا چاہیے کہ گارڈنر نے ایکچولی 8 سے بھی زیادہ ایبلٹیز کے بارے میں بات کی ہے، مگر چند ایسی ایبلٹیز ہیں جن کے بارے میں وہ مشکوک ہیں، اور پوری بات وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی میرے پاس اتنا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. تو انہوں نے جو 7 مروجہ قابلیتیں ہیں جن کے بارے میں بات کی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی جو ہے وہ وربل لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے. اس میں عموماً ریڈنگ کمپریہنشن، جو آپ پڑھتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں یا لکھتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ، یہ وہ ذہانت ہے. لاجک اور میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے جس میں عموماً لوگ جو ہیں پرابلم سالونگ کا کام کرتے ہیں یا لاجیکل سولوشنز جو ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. تیسری جو ہے باڈی کینستھیرک ہے جس میں آپ بیلنس اور اسٹرینگتھ، یہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور ویژول اسپیشل ہے جس کے اندر آپ فاصلے کا ناپ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں. میپ ریڈنگ ہے، جیومیٹری ہے، اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ ہمارے ماحول میں ہمیں کسی نہ کسی طرح سے
نقشوں کے بارے میں یا ماحول کی اسپیشل ارینجمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے. تو یہ ایک چوتھی قسم کی قابلیت ہے. میوزیکل ریدمک انٹیلیجنس ہے جس کے اندر ظاہر ہے موسیقی کا استعمال یا موسیقی کے اندر ملوث ہونا ایک طرف. دوسرا یہ کہ اگر آپ موسیقی کر نہیں سکتے تو کم از کم اتنی قابلیت پیدا ہو جائے کہ آپ موسیقی کو سن کر اس کو اچھا اور برا اس کے درمیان تمیز جو ہے یعنی میوزیکل اپریسیشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے. انٹرپرسنل آپ کی اور آپ کے ساتھ ماحول میں رہنے والوں کے ساتھ ریلیشن شپ اس کے اوپر انٹیلیجنس ہے. مثلا دوسرے لوگوں کو سننے کی قابلیت ان کی ہونا, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی قابلیت ہونا, یا ان کے ساتھ ایمپیتھک ریلیشن شپ یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے غم میں شامل ہونے کی قابلیت. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انٹرپرسنل قابلیت کی بنیاد پر ہیں. اور آخر میں انٹرپرسنل کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ اپنی خود سیلف کی نالج, آپ کے اپنے ذاتی جذبات, احساسات, اپنے لوکس آف کنٹرول, یہ تمام فیکٹرز جو ہیں انٹرپرسنل لیول کے اوپر اس خاص ذہانت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور آخر میں نیچرلسٹک, یہ نیچرلسٹک ایلیمنٹ جو تھا یہ گارڈنر نے کافی دیر کے بعد اس کے بارے میں بات کی. یعنی پہلی 7 وہ ذہانتوں کے بارے میں یا قابلیتوں کے بارے میں اس نے پہلے بات کر دی. نیچرلسٹک انٹیلیجنس کے بعد کے اوپر ڈیٹا اس نے ریسنٹلی ایڈ کیا. اس کے علاوہ بہت ساری اور ذہانتوں کے بارے میں بھی بات کی. مثلا ان میں سے ایک اسپرچل انٹیلیجنس ہے, اور باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت ساری اسپرچل انٹیلیجنس کے اوپر کام کیا, لیکن وہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی طور سے اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ دی اور کہا ہو کہ یہ واقعی ذہانت کا حصہ ہے. یعنی اسپرچل انٹیلیجنس وہ انٹیلیجنس ہے جس کا تعلق جو ہے وہ روحانی ذہانت کے ساتھ ہے, اور روحانی ذہانت کو ناپنے کے لیے فی الفور کوئی نہ آلہ ہے اور نہ ہی پوری طرح سے لوگوں کو سمجھ آئے کہ روحانی ذہانت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مورل انٹیلیجنس ہے جس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ہم تمام لوگ جو ہیں کسی نہ کسی صورت میں مورلز کو استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مورلز میں بہتر ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں, اور یقیناً یہ کسی نہ کسی طرح سے اس انٹیلیجنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ مختلف قابلیتیں جو ہیں یا ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے دراصل بنیاد بنتی ہے اس گلوبل انٹیلیجنس کی کہ جس کے اندر ہم کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں. آپ یہ خود سے قیاس لگا سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں کوئی ایک قابلیت قدرے زیادہ ہوگی اور کوئی اور قابلیت جو ہے قدرے کم ہوگی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک جنرل انٹیلیجنس کو ماپا جائے تو وہ ہو سکتا ہے ایک انسان میں اور دوسرے انسان میں برابر ہو, مگر اس کی ڈسٹریبیوشن دونوں افراد میں بالکل مختلف ہو سکتی ہے, باوجود اس کے کہ اوسط نمبر جو ہے اس انٹیلیجنس کا ایک ہی ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں جس کے اندر یہ تصویر ہے جس کے اندر بہت ساری قابلیتوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور کچھ ایکسٹریکشن جو ہے وہ گارڈنر اور کچھ ایکسٹریکشن جو ہے اور تھیورسٹ کی بنیاد پر ہے. تو اوپر دی گئی تصویر کے اندر صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دراصل جنرل انٹیلیجنس جی فیکٹر ہے جو کہ مختلف قابلیتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. مثلا براڈ فیکٹرز میں فلوئڈ انٹیلیجنس ایک انٹیلیجنس کی فارم ہے, دوسری کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کی ایک اور فارم ہے, جنرل میموری اینڈ لرننگ کی ایک فارم ہے, براڈ ویژول پرسیپشن کی ایک فارم ہے, براڈ آڈیٹوری پرسیپشن کی فارم ہے, براڈ ریٹریول ایبلٹی کی ایک فارم ہے, براڈ کوگنیٹو اسپیڈینس کی ہے, پروسیسنگ اسپیڈ ہے. یہ تمام مختلف براڈ ایریاز ہیں ایبلٹیز کے جن کو ہم ریپرزینٹ کریں. مثلا براڈ ویژول پرسیپشن جو ہے ایک براڈ فارم ہے, اس کی اسپیسیفک فارم جو ہے وہ ہے اسپیشل ریلیشنز, کہ آپ چیزوں کو جو ماحول میں موجود ہوتی ہیں اس میں کس طرح سے جج کرتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ. مثلا میز اور قالین میں کتنا فاصلہ ہے, تو میں آنکھوں سے دیکھ کے قیاس کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کتنا فاصلہ ہے. اگر آپ بیڈمنٹن کا کھیل کھیل رہے ہیں فرض کیا جائے اور چڑیا آپ کی طرف اڑ کے آ رہی ہے, تو آپ کو ججمنٹ کرنی ہے کہ وہ کہاں پہنچے گی اور آپ کا ریکٹ کہاں ہونا چاہیے اور آپ کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے. یہ اسپیشل ریلیشنز اس میں ضروری ہیں. اگر آپ کو ٹھیک طرح سے آپ کی ڈیپتھ پرسیپشن اچھی نہیں ہے یا آپ کی اسپیشل پرسیپشن اچھی نہیں ہے تو آپ کو چڑیا کو جج کرنے میں مشکل ہوگی, اور ذہانت کے اعتبار سے آپ میں وہ قابلیت اتنی موجود نہیں ہوگی جتنی کسی اور میں جو کہ زیادہ اچھی بیڈمنٹن جو ہے وہ کھیل سکتا ہے. فلوئڈ اور کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کے بارے میں بہت سارا کام ہوا ہے,
اور یہ دو براڈ قابلیتیں، ذہانت کی دو براڈ قابلیتیں، فلوئڈ یعنی لچکدار ذہانت اور کرسٹلائز جس کا ساتھ تیار ہو گیا ہو، یعنی وہ کرسٹلائزڈ ہو گئی، چینی جیسے کرسٹلائزڈ ہوتی ہے یا نمک جیسے کرسٹلائزڈ ہو جاتا ہے، کرسٹلز بن جاتے ہیں اس کے، تو اس طرح کی ہے۔ جو فلوئڈ انٹیلیجنس یا قابلیت ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر ہمارے میں یہ قابلیت ہوتی ہے سوچنے کی، چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنے کی، لاجک کی، اور پرابلمس کو سالو کرنے کی۔ اس سے ذہانت کا تعلق سیکھنے یا تجربے سے بالکل نہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ فلوئڈ انٹیلیجنس ایسی انٹیلیجنس ہے جس کی نوعیت جو ہے وہ بایولوجیکل ہے، جیسے آپ کو دی گئی ہے۔ بچے کے اندر ذہنی طور پر، دماغی طور پر یہ صلاحیت جو ہے پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ یہ ذہانت بچے کے اندر، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ ذہانت آہستہ آہستہ بچے کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ تقریباً 30 سال تک کی عمر تک یہ ذہانت جو ہے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ڈکلائن آنا، اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر، اس شخص کے اندر اس ذہانت کی آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس یا کرسٹلائزڈ ایبلٹی جو انسان کے اندر موجود ہے، وہ دراصل ہمارے سیکھنے پر مبنی، ہمارے تجربات پر مبنی ہے۔ یہ وہ ذہانت ہے جس کے اندر ہم زور لگا کے، کوشش کر کے چیزوں کو سیکھتے ہیں، نئی زبان سیکھتے ہیں، الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سے پرابلمز یا مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس یا کرسٹلائزڈ ایبلٹی کی فارم ہے۔ یہ ذہانت جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ اگر آپ ایک نوجوان لیں جو کالج میں پڑھ رہا ہے، سیکنڈ ایئر میں یا تھرڈ ایئر میں، تو وہ آپ بی اے کے فرسٹ ایئر یا بی اے کے تھرڈ ایئر میں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تقریباً 60,000 کے قریب ہے۔ 60,000 ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 60,000 الفاظ اس کو کسی نہ کسی طور سے یاد ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ پڑھائی میں ملوث رہے، مثلاً وہ اپنی کتابیں پڑھتا رہے، کتابیں پڑھنے کے بعد اخبار اور رسالے اور چیزیں اور دیگر ناول وغیرہ پڑھتے رہے، تو آہستہ 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 اس کی الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب وہ 40، 50، 60 سال کا ہوگا تو اس کے الفاظ کے ذخیرے میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس میں کرسٹلائزڈ جو ذہانت ہے وہ زیادہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، یہ عام طور پہ محاورہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کو زندگی میں تجربہ ہوگا، اسی طور سے آپ کے پاس یہ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کی فارم جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ جتنا بوڑھا انسان ہوگا اس کے پاس اتنا زیادہ تجربہ ہوگا، جس کی روشنی میں وہ بہت ساری چیزوں کے حل جو ہے آپ کو بتا سکے گا، کیونکہ وہ اس میں سے گزرا ہوا ہے۔ اور نوجوان لوگ جو ابھی اپنے تجربات کر رہے ہیں، ان کو مدد دینے کے لیے بوڑھے لوگ جو ہیں موجود ہوتے ہیں، وہ تجربے اپنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف قسم کی ذہانتیں جس کے بارے میں کافی ساری تحقیق جو ہے وہ لوگوں نے، خاص کر نفسیات دانوں نے کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ساری بات کر لی اور ذہانت کے بارے میں، یعنی اس کے نظریات بھی پیش کر لیے، کسی طور سے اس کی تعریف بھی کر لی، نظریات میں چھپی ہوئی تعریف بھی موجود ہے، تو اب ہم ذہانت کو ناپیں کیسے؟ مثلا فرض کیا جائے اگر کوئی ایسا آلہ موجود ہو جو کہ کسی طور سے ہمارے دماغ کے ساتھ چمٹا دیا جائے، اور اس آلے کی مدد سے ہم کسی میٹر کے اوپر، ایک سوئی کے اوپر دیکھ سکیں کہ اس شخص میں کتنی ذہانت ہے، تو ہمیں کسی قسم کے کوئی اور ٹیسٹ کی ضرورت نہ رہے۔ اس صورت میں اگر ایسا آلہ موجود ہو اور ایسا ممکن ہو کہ ایسا کرنا، جو کہ ابھی تک بنا نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم دراصل بایولوجیکل انٹیلیجنس کو میجر کریں گے۔ وہ فلوئڈ انٹیلیجنس کو میجر کرے گا آلہ، جو کہ انسان کو ودیت، یعنی اس کو ملا ہوا ہے، اوپر سے ہی اترا ہوا ہے۔ تو ایک چھوٹے بچے کو اگر وہ آلہ لگایا جائے گا تو وہ اس کی ذہانت کو ماپ دے گا، اگر کسی بڑے بچے کو وہ آلہ لگایا جائے گا تو وہ اس کی ذہانت بھی ماپ دے گا، حتیٰ کہ وہ ذہانت کو اس طرح سے بھی ماپ سکے گا کہ وہ بتا سکے گا کہ شروع میں یہ ذہانت زیادہ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ کم بھی ہوتی ہے، تو وہ آلہ اس کے مطابق ذہانت کا حساب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ افسوس ایسا آلہ موجود نہیں ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ کبھی شاید کسی زمانے میں ایسا آلہ بن جائے جس کی مدد سے ہم
ذہن کے دماغ کے اندر جو خلیاں ہیں، نیورونز ہیں، ان کے کنیکشنز کی بنیاد کے اوپر ہم شاید ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو انسان کی فلوئڈ انٹیلیجنس کو ڈائریکٹلی میجر کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دراصل ایسے آلے تیار کرتے ہیں جن کا تعلق کاغذ اور پینسل کے ساتھ، یہ پیپر پینسل ٹیسٹس ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ اسکولاسٹک ہے. یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے. اسکولاسٹک ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا اسکولاسٹک انٹیلیجنس ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کی ذہانت کو ناپنے کے لیے ایک سوال نامے کی صورت میں آلہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. ایک سوال نامہ ہے، اس کے اندر 30 سوال ہیں. وہ 30 سوال جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلا سوال آسان ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا اس سے مشکل ہوتا ہے، تیسرا اس سے مشکل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. نہ صرف یہ بلکہ چونکہ مختلف قابلیتوں کے بارے میں یا ذہانتوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، اسی طرح سے ان سوالات میں مختلف سیمپلز اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ مثلا وربل کمپریہنشن جو ہے اس آدمی کی کتنی ہے، یا پرابلم سالونگ ایبلٹی جو ہے وہ کتنی ہے، یا کریٹو کتنا ہے وہ آدمی. تو مختلف سوال ان زمروں کو بھی سیمپل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ تمام ٹیسٹ ذہانت کے عموماً اس لیے تیار کیے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو یہ ذہانت کے ٹیسٹ دے کر ان کی ذہانت کو ماپ لیں اور پھر ان کو اسکول میں مناسب جگہ پر رکھ دیں تاکہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے کو بڑھ سکیں. سو سارے کا سارا ایمفیسس جو ہے اسکولاسٹک انٹیلیجنس ٹیسٹ کا وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور سے ہم بچوں کی ذہانت کو ماپ کے ان کی پلیسمنٹ جو ہے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر مناسب طور پہ کریں. سو اگر کوئی ان پڑھ ہمارے پاس آ جائے جس کو اردو یا انگریزی یا فرانسیسی زبان نہیں آتی، تو اس کو اگر ہم وہ ٹیسٹ دیں گے تو اس میں اس کو کوئی اس کی ہم انٹیلیجنس ماپ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو وہ سوال نامے کا کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے اس کی ذہانت جو ہے وہ صفر ہو جائے گی، اس کی کوئی ایسی. لیکن یہ کہنا کہ اس آدمی میں ذہانت موجود نہیں ہے چونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جتنے ذہانت کے ٹیسٹ تیار کیے گئے ہیں آج تک، وہ سارے کے سارے اسکول بیسڈ ٹیسٹ ہیں یا اسکولاسٹک ٹیسٹ ہیں یا ایکڈیمک ٹیسٹ ہیں، جس کے اندر انسان کے لیے یہ فرد کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو. تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ دے سکے گا اور اس کی ذہانت کسی نہ کسی طور پہ ماپی جا سکے گی. ذہانت کی بے شمار ٹیسٹ کی بے شمار قسمیں ہیں. مثلا ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ انڈیویجول ٹیسٹ کہلاتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک ہی فرد کو دیا جاتا ہے. جو فرد ٹیسٹ لینے والا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور جو فرد ٹیسٹ دینے والا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے. تو یہ انڈیویجول بیسس کے اوپر ٹیسٹ جو دیے جاتے ہیں. مثلا اسٹینفرڈ بنے کا ٹیسٹ ہے، ویکسلر کے انٹیلیجنس اسکیلز ہیں ایڈلٹس کے لیے اور بچوں کے لیے. میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ مانوس ہوں گے. ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل ایک ہے، ویس جس کا نام ہے، اور ویس کا دوسرا ویکسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن. تو یہ اسکیلز جو ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں بچوں کی ذہانت کو ماپنے کے لیے اور بڑوں کی ذہانت کو ماپنے کے لیے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی انسان جو ہے وہ اس کو کرتا ہے. پھر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹس ہیں، یہ بھی ذہانت کی ایک خاص قسم کی فارم ہے. مثلا ہمارے ملک میں تو نہیں، پاکستان میں تو نہیں، مگر باہر کے ممالک میں ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن کو لے کر بچے کی پلیسمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ان میں سے مثلا جب بچے اسکول سے فارغ ہوتے ہیں، 12ویں جماعت جو ہے وہ پوری کر لیتے ہیں اور وہ کالج میں داخلے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو ایک انٹرنس ایگزام دینا پڑتا ہے، اور یعنی ان کو داخل ہونے کے لیے ایک امتحان دینا پڑتا ہے. باوجود اس کے کہ ان کے پاس ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے، میٹریکولیشن کی ڈگری جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کالج کہتا ہے کہ تم ہم کو ایک انٹرنس ایگزام دو اور اس کی بنیاد پہ ہم تم کو اپنے کالج میں داخلہ دیں گے. یہ انٹرنس ایگزام جو ہوتا ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس آدمی میں کتنی قابلیت جو ہے موجود ہے. مثلا ایک ٹیسٹ میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ SAT ٹیسٹ کہلاتا ہے، اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے آپ یہ بتاتا ہے کہ اس بچے میں کتنی قابلیت ہے یا اس کا کتنا رجحان ہے. ایپٹیٹیوڈ کا مطلب رجحان ہے کہ پڑھائی میں یہ کیسا رہے گا. اور ایک طرح سے یہ ٹیسٹ جو ہے پریڈکٹیو ہوتا ہے کہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا
سکسیسفلی اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کو پورا کر سکے گا کہ نہیں, یعنی وہ بی اے پورا کر سکے گا یا نہیں. تو جب وہ بی اے پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ گریجویٹ اسکول جائے, یعنی ایم اے کرے یا پی ایچ ڈی کرے یا ایم فل کرے, تو پھر اس کو ایک اور انٹرنس ایگزام لینا پڑتا ہے جس کو جی آر ای کہتے ہیں, گریجویٹ ریکٹ ایگزامینیشن. اور اس کی بہت ساری قسمیں, اگر آپ میڈیکل اسکول جاتے ہیں تو اس کی ایک اور قسم ہے, اگر آپ لا اسکول جاتے ہیں تو اس کی ایک اور قسم ہے. یہ تمام کے تمام اسکولاسٹک ٹیسٹ ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ جاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے میں پڑھائی کا رجحان جو ہے وہ موجود ہے. ایک دفعہ پھر یہ اسکولاسٹک ٹیسٹ ہے اور کسی نہ کسی انداز سے یہ بچے کی ذہانت کو ماپ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچیومنٹ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں فرد جو ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہوا ہو اس کے اوپر اس کا ٹیسٹ لیا جائے. مثلا اگر آپ کلاس میں پڑھتے ہیں اور ایک مضمون جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, تاریخ کا مضمون ہے, آپ کے استاد آپ کو وہ تاریخ کا مضمون جو ہے پڑھا رہے ہیں اور بڑی دلچسپی سے پڑھا رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئیے امتحان لیتے ہیں اس کا کہ آپ کو کتنا تاریخ کے بارے میں علم ہو گیا. تو یہ ٹیسٹ جو ہے بنیادی طور پہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہے کہ کتنا آپ نے اچیو کیا, کہ کتنا حصہ آپ کو اس مضمون کا جو ہے اب یاد ہو گیا یا آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ٹیسٹ بھی موجود ہیں جن کی نوعیت جو ہے مکمل طور پہ اسکولاسٹک نہیں ہے, بلکہ یہ ٹیسٹ جو ہیں اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جو کہ جنرل ایبلٹی کے اوپر بیسڈ ہیں یا فلوئڈ انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہیں, جو کہ عموماً انفنٹس یا طفل چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, طفولیت کے زمانے میں استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے بیلی اسکیلز ہیں, فیگن ٹیسٹ ہے, اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو کہ بچوں کی ذہانت کو ناپنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں سے مثلاً جو بیلی ٹیسٹ ہے, جو اس کا تیسرا ورژن جو اب آیا ہے, اس میں کوگنیٹو اسکیل ہے, اس میں لینگویج کی اسکیل ہے, موٹر اسکیل ہے, سوشیو ایموشنل اسکیل ہے, اور ایڈیپٹیو بیہیویئر اسکیل جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کی طرف تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے جو بچوں کے لیے خاص کر انفنٹس اور ینگ چلڈرن کے لیے بنایا گیا ہے, ان کو مختلف قسم کے سوال کیے گئے. میں ایک دو سوالات آپ کو اس ٹیسٹ میں سے پڑھ دیتا ہوں, آپ باقی سوالات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. مثلا وربل آئٹمز کے لیے ایک سوال ہے, وہ پوچھا جاتا ہے ووکیبلری, الفاظ کا ذخیرہ. بتاؤ, چھوٹے بچے کو آپ پوچھتے ہیں 3 سال کے بچے کو کہ قالین کی تعریف کرے, اس کا کیا مطلب ہے, قالین کیا چیز ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے وہ اپنے مشاہدے کے زور پہ, ظاہر ہے اس نے کبھی قالین کی تعریف کسی سے سنی تو نہیں ہوتی, تو اپنی ذہانت کے اپنے مشاہدے کے زور پہ وہ بتاتا ہے کہ وہ قالین کی کیا تعریف ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے, کہاں ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے جانچا جاتا ہے کہ اس بچے میں جو ہے وہ کتنی قابلیت جو ہے وہ موجود ہے. مثلا یہ بتائیے کہ پانی کے جہاز میں اور ٹرین میں کیا چیز ایسی ہے جو مشترک ہے. تو چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ یہ سواریاں, اس کے یعنی آپ جہاز میں بھی سفر کر سکتے ہیں اور ٹرین میں بھی سفر کر سکتے ہیں, ریل گاڑی میں بھی سفر کر سکتے ہیں. تو یہ اس سے اس کی ذہانت کا انداز, یہ سملیرٹیز کا ایک ٹیسٹ ہے. پھر ڈیجٹ اسپین کا ٹیسٹ ہے, میموری جاننے کے لیے کچھ نمبر جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں 2 3 4 5 7 8 9, اور کہا جاتا ہے کہ دہراؤ میں نے کیا نمبر کہا. تو جتنے نمبر وہ دہرا سکتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت, خاص کر اس کی شارٹ ٹرم میموری جو ہے, ورکنگ میموری جو ہے, وہ کس حد تک استعمال ہو سکتی ہے. عموماً ہم ذہانت کے ٹیسٹ کو, ابھی میں نے بہت ساری قسمیں آپ کو بتائیں, ان کو ہم جب تفریق یا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ان کو ہم گروپ ٹیسٹ میں, ایسے ٹیسٹ جو کہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھے دیے جا سکیں, ذہانت کے ٹیسٹ کہلاتے ہیں, اور انڈیویجول ٹیسٹ جس میں ہم ایک ایک کر کے ایک ایک فرد کو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. گروپ ٹیسٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ بہت سارے لوگوں کو وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اس میں وقت کی بچت ہوتی ہے, پیسے کی بچت ہوتی ہے, اس میں انرجی جو ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے, اور بڑی جلدی آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے. گروپ ٹیسٹ کے اندر ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ جانچنا چاہیں ایک بڑے اسکیل کے اوپر کہ کچھ لوگ جو وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں اس قابل ہیں کہ ان کو آرمی میں داخل کیا جائے کہ نہیں, آرمی کے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے اس طرح کی گروپ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور ہمارا پاکستان آرمی کا بھی ایک سیکشن ہے جو کہ ٹیسٹنگ کے اوپر بیسڈ ہے, جس میں وہ ٹیسٹ دیتے ہیں بچوں کو یا لڑکوں کو, نوجوانوں کو, یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ اس قابل ہیں, ذہانت ان کے پاس ہے, اس قابل یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ اگر ان کو احکامات دیے جائیں گے تو وہ ان کو فل فور کر سکیں گے. یہ عموماً یہ ٹیسٹ جو ہیں, خیر ہمارے ملک میں ابھی اتنا اس کا رواج نہیں ہوا لیکن کسی وقت پہ ہو جائے گا, وہ یہ
کہ یہ ہماری ایکڈیمک پلاننگ میں بڑا اس کا فائدہ رہتا ہے. جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ ہر وقت اس چیز کی خواہاں لگی رہتی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑا وسائل ہے، وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ درستی سے ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ کے پاس بجلی ہو، وسائل میں سے ایک وسیلہ جو ہے وہ بجلی ہے، تو بجلی کا کسی طور سے زیاں نہ ہو، بجلی چوری نہ ہو، بجلی کا استعمال درست. اسی طرح انسان بھی جو ہیں وہ وسیلہ ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں ان کا استعمال حکومت جو ہے وہ کسی طور سے درستی سے کرے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم دینے والے ادارے ہیں اور اس کے پیچھے جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ ہر وقت حساس رہتی ہے، سینسٹیو رہتی ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو ان کی ذہانت کا ماپنا جو ہے وہ بڑا ضروری. تو اس لیے گروپ ٹیسٹ جو ہیں وہ بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ بہت سارے لوگوں کا گروپ ٹیسٹ کر کے ان کی ذہانت کو ماپ کے یہ جان لیتے ہیں کہ ان لوگوں میں کیا کیا قابلیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو ہم کس طرح سے کس نہج پہ کس جگہ پہ ایڈجسٹ کر کے ایک بہتر شہری بننے کا موقع دے سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ گروپ ٹیسٹ کے اندر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے جن کو ضرورت ہوتی ہے ایڈیشنل ہیلپ کی، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا پیچھے سے کوئی سپورٹ وغیرہ یا کوئی ان کے پیچھے کھڑے ہونے والا استاد یا ان کے کوئی ماں باپ ہوں جس کہ وہ ذرا ذہان کے اعتبار سے اتنی زیادہ ذہین نہیں ہے یا کچھ ان کو مشکل ہے کسی مضمون میں، تو ان کو مدد دینے کے لیے بھی گروپ ٹیسٹ جو ہیں وہ بڑا فائدہ مند ہے. اس کے برعکس جو انڈیویجول ٹیسٹ ہیں، جو افراد پر مبنی ٹیسٹ ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک ہی ٹیسٹ جو لیتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی ذکر کیا، ویکسلر کے ٹیسٹ ہیں، بن سائمن کا ٹیسٹ ہے، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے، برعکس اس کے کہ گروپ ٹیسٹ میں تو خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو انڈیویجول ٹیسٹ میں سائیکالوجسٹ کو انتہا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ٹرینڈ ہوں، اور بچوں کو، خاص کر بچوں کو جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ جانیں کہ وہ ٹیسٹ جو ہے کس طرح سے ایڈمنسٹر کرنا ہے، کس طرح سے دینا ہے ان کا ٹیسٹ، اور کس طرح سے ان کے سوال و جواب جو ہیں وہ کرنے ہیں. انڈیویجول ٹیسٹ انٹیلیجنس کے جو ہیں بہت کامیاب ہیں. یعنی جو گروپ ٹیسٹ ہیں ان میں غلطی کا امکان ہے، اس میں نقل کا امکان ہے، اس میں اور بہت ساری قباحتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. مگر انڈیویجول ٹیسٹ چونکہ ایک فرد ایک وقت میں کرتا ہے اور دینے والا وہیں موجود ہوتا ہے، اس لیے اس میں چوری کا امکان نہیں، غلطی کا امکان نہیں، چیٹنگ کا امکان کوئی نہیں ہے. اس لیے نہایت اچھا ڈیٹا جو ہے وہ انڈیویجول ٹیسٹ سے اکٹھا ہوتا ہے. اس کی خرابی یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ، ایک وقت میں اگر آپ ایک فرد کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ کچھ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اس فرد کی ذہانت کو ماپنے کے لیے. لیکن سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو ناپ لیتے ہیں، اس کی ذہانت کو خاص طور یا اور اس کی قابلیتوں کو، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو کہاں پر بھیجا جا سکتا ہے، تعلیم کے میدان میں، کام کے میدان میں، یا اور کسی شعبے میں جس میں بھی آپ نے اس کو ڈالنا ہو. آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ایک چیز جو ضروری ہے ٹیسٹوں کے بارے میں ہے وہ ہے یہ جانچنا کہ ٹیسٹ جو ہیں ویلڈ ہیں یا نہیں ہیں. یعنی ذہانت کا جو بھی ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے، آیا وہ ذہانت کو ہی ماپ رہا ہے یا کسی اور چیز کو ماپ رہا ہے. تو ویلیڈیٹی آف دا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے، جس کو نفسیات دان اپنے ٹیسٹ کو کئی سالوں کے اوپر، کئی بلکہ دہائیوں کے اوپر ٹیسٹ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے اور انٹیلیجنس کو ہی میجر کر رہا ہے اور کسی اور چیز کو میجر نہیں کر رہا. نہ صرف اس کو بلکہ ریلائبلٹی کو بھی وہ میجر کرتے ہیں. اب اس میں ایک چیز جو ویلیڈیٹی کی میجرمنٹس میں اور ریلائبلٹی کی میجرمنٹس میں نکلتی ہیں وہ یہ ہے کہ ذہانت بذات خود آیا یہ اسٹیبل کانسٹرکٹ ہے کہ نہیں. فرض کیا جائے کہ اگر میں آج ایک ٹیسٹ لوں ذہانت کا اور پھر 10 سال کے بعد وہی ذہانت کا ٹیسٹ لوں اور میرا سکور جو ہے آج اور 10 سال بعد ایک جیسا نکلے، تو ہم یہ کم از کم اندازے سے بات کہہ سکتے ہیں کہ میری ذہانت میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ پیش نہیں آئی. یاد رہے کہ جو میں آج ٹیسٹ لوں گا اس کے سوالات اور طرح کے ہوں گے، جو میں 10 سال کے بعد ٹیسٹ لوں گا اس کے سوالات اور طرح کے ہوں گے، مگر دونوں ٹیسٹ برابر ہوں گے اور ذہانت کو ماپنے کے میدان میں ان میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. اس لیے جو ذہانت میری آج ہے
اگر 10 سال بعد بھی ہوگی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ذہانت میں کوئی تبدیلی جو ہے پیش نہیں آئی. اسی طرح ایک چھوٹے بچے کی ذہانت میں کو بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لانگیٹیوڈنلی، جبکہ اس کو جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں جب وہ 3 سال کا تھا، پھر آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جب وہ 10 سال کا تھا، تو 7 سال کے وقفے کے بعد اگر ٹیسٹ ایکویولنٹ ہے دونوں پوائنٹس پہ، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اس کی ذہانت میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، کچھ بڑھ گئی ہیں اور کچھ قابلیتیں کم ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں بات ہو سکے گی. تو اس کے لیے ہم کوریلیشنل اسٹیبلٹیز جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ ایک بچے کو لیا، اس کا ٹیسٹ لیا اور اس کو کوریلیٹ کیا اسی کی ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ. اگر کوریلیشن زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوریلیشنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے، اور اگر کم ہے تو ہم کہتے ہیں کوریلیشنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہے. اسی طرح ایبسولوٹ سکورز بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایگزامن کر سکتے ہیں ایک بچے کو بتدریج مختلف ٹیسٹ کے ساتھ اوور اے لانگ پیریڈ، ایک وقفے کے بعد آپ ان کو ٹیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایبسولوٹ سکورز جو ہیں وہ میجر کرتے ہیں. عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایبسولوٹ سکورز آپ انٹیلیجنس کے میجر کرتے ہیں تو اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں، وہ سٹیبل اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے کہ کوریلیشنل، جس طرح سے کوریلیشنل اسٹیبلٹی کے سکورز جو ہیں وہ سٹیبل ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر ریلائبل یا کسی حد تک ویلڈ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر چینج ہوتی ہے، اور اکثر ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس کے پیچھے سرگرداں رہتے ہیں اور کبھی کبھی سر پٹاتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کس طرح سے ایسے ٹیسٹ ڈیزائن کریں جو کہ ہمیں ایبسولوٹ سکور جو ہیں اوور چینجنگ ایج جو ہے وہ مہیا کر سکیں. ہم اس چیز کے بارے میں بحث اس زمن میں کریں گے جب ہم بچوں کی ذہانت کی نشو و نما کے بارے میں آج بات کریں گے. آخر میں ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ذہانت کے اوپر یا ذہانت کس وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے، کون سا ایسا عنصر ہے یا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ذہانت جو ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو ہم اپنی شروع کی بحثوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں، اور یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذہانت کی بنیاد جو ہے وہ انسان کے ورثے پر ہے. یہ بڑی آسان سی بات ہے، آپ یہ خود بھی اس کا قیاس لگا سکتے ہیں یا منطقی طور پہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میرے ماں باپ ذہین تھے تو امکان ہے کہ میں بھی ذہین ہوں گا، اگر میرے ماں باپ ذہین نہیں تھے تو امکان ہے کہ میں بھی ذہین نہیں ہوں گا. تو اس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وراثت میں جو انٹیلیجنس یا ذہانت ہے وہ بچوں میں در آتی ہے اور پھر ان کے بچوں میں چلتی چلی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی ذہین بچہ، ذہین ماں باپ کا بچہ، اور اس میں ذہانت موجود ہو، اس کو ماحول میں مواقع نہ ملیں تو اس کی ذہانت کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ اتنا ذہین نہیں ہو پاتا جتنا اگر اس کو چانس ملتا کسی ایسے ماحول میں پنپنے کا جہاں پر اس کو مواقع جو تھے وہ مل جاتے. جیسے جیسے مواقع ملیں گے ویسے ویسے اس کے اندر ایبلٹی پیدا ہوگی اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ آؤٹ شائن کرے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر جیسے یہ سلائیڈ میں بھی دیا گیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بات جو ہے بہت سارے نفسیات دانوں نے پہلے بھی کی ہے کہ اگر آپ ایک بیج لے لیں، اچھے نسل کا بیج لے لیں اور اس کو ایک ایسی زمین میں اس کو بیج دیں جس کے اندر نیوٹریشن جو ہے وہ بہت کمزور ہو، تو وہ درخت تو وہاں اگ جائے گا، مگر وہ درخت، اس بیج سے بنا ہوا درخت، وہ قداور نہیں ہوگا، اس میں پھل کم لگے گا، اس لیے کیونکہ اس میں جس ماحول میں اس کو ریز کیا گیا، پروان چڑھایا گیا ہے، وہ اس قابل نہیں تھا. لیکن اگر اسی بیج کو آپ کہیں اچھی زمین، زرخیز زمین کے اندر بیج دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ درخت جو ہے وہ تناور ہے اور اس کے اوپر خوب پھول لگتے ہیں اور پھل لگتے ہیں اور بہت سایہ دار درخت ہے اور بڑا فائدہ مند درخت ہے. تو ذہانت بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ کو جرثومے میں یا آپ کو وراثت میں اچھی ذہانت تو مل سکتی ہے، لیکن اگر ماحول آگے سے اچھا نہیں ہے تو پھر یہ ذہانت جو ہے کسی طرح سے کمپرومائز بھی ہو جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں خاص کر یہ گراف جس کے اندر میں آئی کیو کی کوریلیشنز دکھا رہا ہوں ٹوئنز کے ساتھ، ٹوئنز جو ہیں، جڑواں بھائی جو ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ جڑواں بھائی جن میں یگانگت آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوں.
آئیڈینٹیکل ٹوئنز میں جو جینیٹک کمپوننٹ ہے وہ 100% ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور جب ان کے اوپر ماحول کا اثر پڑتا ہے یا ان کے اوپر اور عناصر کا اثر پڑتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ایک میں فرق ہے یا نہیں، ان دونوں کے درمیان ہم کوریلیشن کر سکتے ہیں۔ تو اوپر نارنجی رنگ کی جو لائن اس گراف میں دکھائی جا رہی ہے وہ دکھا رہی ہے کہ 4 سال کی عمر سے لے کر بالغ ہونے تک اگر جڑواں بھائی ہیں تو ان کی ذہانت کے درمیان کوریلیشن جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اس گراف میں یہ اوسطاً 8.8 کے قریب ہے جو بہت ہائی کوریلیشن ہے، 1 جو ہے وہ میکسیمم ہے۔ لیکن اگر آپ فریٹرنل ٹوئنز میں دیکھیں جو کہ عام بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں تو پہلے تو یہ کوریلیشن تقریباً آپ یوں سمجھیں 12-16 سال تک ایک جیسی رہتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ نیچے کو جانی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بھائی جو ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس کو مینٹین کر سکتے ہیں ماحول کے فیکٹرز کی وجہ سے، اور کچھ بھائی جو ہیں ان میں سے اس کو مینٹین نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ کوریلیشن جو ہے نیچے آ جاتی ہے، اور ایڈلٹہڈ میں جا کے یہ کوریلیشن 0.4 کے قریب دکھائی دیتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا گراف اس ضمن میں کہ بچے کی ذہانت یا جڑواں بھائیوں کی ذہانت یا جینیٹک فیکٹرز جن کی وجہ سے ذہانت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے دکھائی گئی ہے۔ اور اگر آپ اس گراف میں دیکھیں تو سب سے اوپر جو میں آپ کو بار دکھانا چاہتا ہوں جو اس گراف میں موجود ہے وہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز کے بارے میں، یگانہ جڑواں بھائیوں کے بارے میں ہے، اور وہ ان کو ایک ساتھ اکٹھے ایک ہی خاندان میں پالا گیا ہے، یعنی ایک ہی ماں باپ نے غالباً ان کے اپنے بایولوجیکل پیرنٹس نے ان کو پالا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذہانت کے درمیان کوریلیشن، ان بھائیوں کی ذہانت کے درمیان کوریلیشن جو ہے وہ 0.8 سے لے کر 0.85 تک، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اگر جڑواں بھائی لے لیے جائیں، آئیڈینٹیکل ٹوئنز لے لیے جائیں، یگانہ وار جڑواں بھائی ان کو لے لیا جائے اور ان کو دو مختلف ماحولوں میں پروان چڑھایا جائے، یعنی ایک اپنے اصلی گھر میں رہے اور ایک کہیں اور لے پالک ہو اور وہاں پر وہ گرو کرے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان ذہانت میں ان کی ذہانتوں کے درمیان کوریلیشن میں اتنی شدت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو تقریباً 0.75 کے قریب کوریلیشن جو پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول کا اثر جو ہے وہ ذہانت پر پڑتا ہے، اور یقیناً یہ لسٹ، یہ فہرست جو ہے نیچے کی طرف چلتی چلی جاتی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سب سے آخری بار جس کو آپ دیکھیں اس میں پیرنٹ اور اڈاپٹڈ چائلڈ جو لے پالک بچہ ہے اس کی ذہانتوں میں کس طرح سے کوریلیشن ہے، تو وہ بہت کم ہے، تقریباً یوں سمجھیں کہ 0.18 کے قریب ہے، جو بہت ہی تھوڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو پال لیں اور آپ میں ذہانت ہو تو عین امکان ہے کہ آپ کی تربیت سے اس بچے کی ذہانت میں امپروومنٹ آ جائے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ ایک بچہ، جو ہم نے بیج کی مثال دی کہ اس بیج کو اچھے ماحول میں یا اچھی زرخیز زمین میں گاڑا جائے تو اس میں سے ایک تناور درخت، پھلدار درخت، سایہ دار درخت جو ہے وہ برآمد ہو سکتا ہے۔ خاص کر اڈاپشن سٹڈیز کے ضمن میں یہ ساتھ ہی ہم جو بات کر رہے تھے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اس میں بایولوجیکل مدر کی آئی کیو کے بارے میں، ایکس ایکسس کے اوپر بایولوجیکل مدر ہے، جس میں وہ مائیں جن کا ذہانت کا آئی سکور جو ہے وہ 95 یا کم ہے، اور وہ مائیں جن کا سکور جو ہے وہ زیادہ ہے، 120 یا اس سے زیادہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مین آئی کیو جو اڈاپٹڈ چلڈرن کا ہے وہ اس کے پروپورشن میں، یعنی جن کی مائیں جو ہیں وہ ذہانت میں زیادہ ہیں ان کے بچے باوجود اس کے کہ وہ اڈاپٹ ہوتے ہیں ان کا انٹیلیجنس سکور جو ہے زیادہ ہے ان بچوں کی نسبت جن کی ماؤں کی ذہانت جو تھی وہ کم تھی۔ آخر میں ہم اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں یا زور دیں گے کہ یہ خیال عام طور سے سننے میں آتا ہے، اور خاص کر نفسیات کے میدان میں اس خیال کا بار بار اعادہ ہوتا ہے کہ ذہانت میں نسلی امتیاز جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے اوپر تحقیق بے شمار امریکہ میں کی گئی ہے، جہاں پر سفید فام اور سیاہ فام نسلوں کے درمیان ذہانت کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور تاثر یہ ہے کہ سیاہ فام لوگ ذہانت میں سفید فام لوگوں سے کم تر ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں، خاص کر اگر آپ اس گراف کو دیکھیں، یہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہے دونوں سیاہ فام اور سفید فام نسلوں کے ذہانت کے بارے میں، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ سیاہ فام نسلیں جو ہیں یا نسل جو ہے اس کی اوسط
ذہانت جو ہے وہ 93 کے قریب ہے ایٹ لیسٹ اس گراف میں ہے، اور جو وائٹس جو سفید فام نسل ہے اس کی اوسط ذہانت جو ہے وہ 105 کے قریب ہے. تو یہ کافی فرق ہے دونوں نسلوں کے درمیان. مگر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ دونوں جو کروز ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتی ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ سیاہ فام کے ہیں جن کی ذہانت جو ہے سفید فام لوگوں سے بہتر ہے، یعنی اس کے مین سے بھی زیادہ، اور اسی طرح بہت سارے سفید فام لوگ ہیں جن کی ذہانت جو ہے وہ کالے یا سیاہ فام لوگوں نسل سے، ان کے اوسط سے کم تر ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نسلی امتیاز جو ہے دراصل حیاتیاتی یا بایولوجیکل ہے، جرثومے میں ملا ہے، اس لیے ہم ایک نسل کو دوسری نسل سے ممتاز کر سکتے ہیں. بہت سارے تجربوں کے بعد اور بہت ساری تحقیق کے بعد ماہر نفسیات جو ہیں اب اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں نسلیں جو ہیں ان میں ذہانت برابر ہے. چونکہ ٹیسٹس جو ہیں جو کہ انٹیلیجنس کو ماپتے ہیں وہ اسکولاسٹک ہیں، اور سیاہ فام لوگوں کو یا نسل کو امریکہ جیسے ملک میں اتنے بہتر مواقع ملتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کا فروغ کر سکیں یا تعلیم میں آگے بڑھ سکیں، جس کے نتیجے میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس وہ قابلیت یا ان کے پاس وہ ذہانت ان ٹیسٹوں کے ذریعے سے ماپی گئی جو ذہانت ہے وہ موجود نہیں ہوتی ان سفید فام نسل کے لوگوں سے جن کو تعلیم کے مواقع جو ہیں وہ بے انتہا ملتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی دقت جو ہے وہ نہیں ہوتی. باوجود اس کے کہ ہماری ذہانت جو ہے وہ ہمارے جرثومے یا ہماری وراثت کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، مگر ماحول جو ہے وہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے کسی بھی انسان کو ذہین کر دینے میں یا اس کو کم ذہین کر دینے میں. اگر اچھے مواقع موجود ہیں تو کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی ذہانت کی لیول کا ایک اچھا ذہین انسان بن سکتا ہے کمپیئرڈ ٹو اگر اس کو وہ مواقع جو ہیں وہ نہ ملے. آئیے ہم اپنے آج کے عنوان کی سمری کیے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا بات کی. ہم نے ذہانت کی تعریف کی، اور دراصل ہم آنکھ چرا کے بھاگ گئے اور ہم نے پوری طرح سے ذہانت کی تعریف نہیں کی اور اپنے آپ کو بچا گئے، کیونکہ اس کے اندر جھگڑا بہت موجود ہے اور ماہرین جو ہیں وہ طرح طرح کی ذہانت کی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے تھوڑی سی ہمت کر کے کم از کم یہ ضرور کہا کہ ذہانت جو ہے وہ دراصل ایک قابلیت کا نام نہیں بلکہ بہت ساری قابلیتوں کا نام ہے. اس میں اسپیشل ایبلٹیز، اس میں وربل ایبلٹیز، اس میں وربل کمپریہنشن، اس میں نیومیریکل ایبلٹیز، اس میں ریزننگ، اس میں لاجک، یہ تمام ایبلٹیز جو ہیں وہ شامل ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں وہ کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ منسلک ہیں. یہ خیال جو پہلے موجود تھا کہ ذہانت جو ہے وہ صرف ایک ہی قابلیت ہے، یہ اب قدر متروک، یعنی اس کو ترک کر دیا گیا ہے، اس کو اب استعمال نہیں کیا جاتا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی ذہانت کے بارے میں بات کریں تو ہم مخصوص ذہانتوں کو ماپ کے اس کے بارے میں اندازہ لگائیں. اس سے ذہانت کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے وہ بہتر ہے کہ ہم ایک گلوبل انٹیلیجنس کے بارے میں یا جی فیکٹر کے بارے میں ذہانت کی بات کریں. ہم نے اسی ضمن میں بہت سارے نظریات دیکھے، کم از کم 4، جن کی مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے نوٹس میں اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے. آپ کو یہ مدد دے گی کہ کس طرح سے یہ نظریے جو ہیں ذہانت کی نہ صرف تعریف کرتے ہیں بلکہ مختلف قابلیتوں اور ذہانتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. آخر میں ہم نے دیکھا کہ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہیں ذہانت کے ساتھ. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ انسان کا جرثومہ یا انسان کی وراثت جو ہے وہ ذہانت کا باعث بنتی ہے اور اس کے اوپر ماحول کا بہت گہرا اثر ہے. اور یہ کہ وراثت اور ماحول ایک ساتھ اکٹھے مل کر ایک ایسی گندھی ہوئی صورت اختیار کرتے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذہانت کے اوپر صرف اور صرف ماحول کا اثر ہے یا صرف اور صرف وراثت کا اثر ہے. تو اس خیال کے ساتھ آج کا عنوان ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.